امام فرماتے ہیں انسان کے موت کے ڈر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح چور جب چوری کرتا ہے تو پولیس کو دیکھ کے ڈرتا ہے. چور ہمیشہ ڈرتا ہے پولیس، کیونکہ وہ انٹرنلی چور ہے. روڈ سے گزرے گا پولیس کا اس سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، لیکن دور سے دیکھ کے ڈر جائے گا کیونکہ اندر میں کھوٹ ہے. اب جب یہ پولیس کا نام سنتا ہے نا ڈرتا ہے. فرمایا بالکل اسی طرح گنہگار بھی موت سے ڈرتا ہے کیونکہ اندر میں کھوٹ ہے، اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں. اب جیسے موت کا نام سنتا ہے اس کو ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں کہ یہ برائیاں میرے اندر تھی اور میں نے آج تک اپنی برائیوں کی اصلاح نہیں کی. ایران کے بہت بڑے عالم دین، دیکھیے یہ ٹکراؤ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. اگر وہ بیسک پروردگار عالم کو بنائے تو زندگی میں صرف رضا خدا کے لیے کام کرتا ہے. تب تک محبت کرتی ہے جب تک شوہر سے محبت کرے. کل کسی مومنہ نے کہا مولانا آپ نے دوسری شادی کی بات چھیڑ دی. اور کئی ایسے واقعات ہماری زندگی میں آئے، طلاقیں ہو گئیں، جھگڑے ہو گئے. جیسے اس نے دوسری شادی کی اس خاتون کے دل میں شوہر کی نفرت پیدا ہو گئی. وہی خاتون جو بے انتہا محبت کرتی تھی اب نفرت کرنے لگی. کیوں؟ کیونکہ محبت اللہ کی خاطر نہیں تھی، اپنی ذات کی خاطر تھی. جب ہمارے تعلقات اللہ کی خاطر ہوں پھر نفرتیں پیدا نہیں ہوتی. اسی طرح دوستیاں، مال کی خاطر دوستی ہے، تعلقات کی خاطر دوستی ہے. ایک صاحب سے آپ کی بڑی دوستی ہے، ایم پی اے ایم این اے کسی نا، آپ قرضے کے طور پہ اتنے پیسے اٹھا لیں جتنے کی آپ کی جورابیں مثلا جو آپ نے سی ہیں یہ بکیں گی، اس سے آپ میرے لیے لے لیں اور جب آپ بیچ دیں تو پیسے وہیں پہ واپس رکھ لیجئے گا. آپ آغا انصاری کہتے ہیں میں پھنس گیا، کروں تو کیا کروں. مشورہ بھی شرعاً کوئی اشکال نہیں تھا اس مسئلے میں، قرضہ لینا جائز ہے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لیتا ہوں. آغا انصاری کہتے ہیں میں گیا، اس کمرے میں چابی لگائی، کمرہ کھولا، مال امام کو گنا، پیسے کتنے کیا ہیں حساب و کتاب کیا، اتنے پیسے میں نے اٹھانا چاہیں. اب جس کے اندر معرفت النفس ہو اس کو خدا دیکھیے کیسے بچاتا ہے. علم النفس اور معرفت النفس تھی کہ مجھے اپنی آخرت کو کیسے بچانا ہے. اچانک آقا انصاری فرماتے میرے اندر سے آواز آئی، میرے ضمیر کی آواز آئی. جب آپ کیلکولیشن کرتے ہیں تو آپ کو آواز آتی ہے کہ اے انصاری تمہاری بیوی 2 مہینہ صبر نہیں کر سکتی اور تم نے پیسے اٹھا لیے، اس کے لیے وہ چیزیں لے لیں، اور اگر تم مر گیا کیا اتنی سخی ہے کہ کنگن بیچ کے تیرا قرضہ ادا کرے؟ اس نے کہا میں اپنی بیوی کو بہتر جان دوں. میں نے کہا نہیں، یہ کنگن نہیں بیچے گی. جو 2 مہینہ صبر نہیں کرتی سونے کے کنگن کون بیچے؟ کل میں نے کہا تھا نا وصیت کی باپ نے کہ مولانا جب میں مر جاؤں تو اتنے پیسے میری قضا نمازوں کے لیے پڑھا دیجئے گا. مولوی نے بیٹوں کو کہا پیسے دو، بیٹے نے کہا جب باپ نے نہیں پڑھی تو ہم کیوں پڑھائیں. مرنے کے بعد کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، اپنی زندگی میں سب کچھ کر کے جا. کہتا میں نے پیسے وہیں رکھے، دروازہ بند کیا، گھر آ گیا. بیوی خوش تھی کہ پیسے لاؤں گا. کہ انصاری پیسے لائے؟ میں نے کہا نہیں لایا. کہ کیوں نہیں لائے؟ کہ کل مر جاؤں گا، تم ادا کرو گی. بیوی چپ ہو گئی. اس نے کہا اگر تو ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، میں امام زمانہ کو ناراض نہیں کروں گا. اصل رضا رضا پروردگار عالم ہے. انسان کی زندگی کی ساری کیلکولیشن قیامت کے بیس پر ہوں، ساری کیلکولیشن معاد کے بیس پر ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں قیامت میں کیا ہوگا. گاڑی لے رہے ہو، گھر لے رہے ہو، شادی کر رہے ہو، اگر دنیا کو دیکھ کر کرو گے تو دنیا یہی کہے گی حسین ہو، بڑی فیملی ہو، مالدار ہو، اسٹیٹس والی ہو. ہاں یہ خیالات ذہن میں آتے ہیں نا، یہ دنیا کے خیالات ہیں. لیکن اب قیامت کو ذہن میں رکھو تو وہی خیال آئے گا جو علی بن ابی طالب کے ذہن میں آیا تھا. پھر کسی ام البنین کی تلاش میں علی نکل رہے ہیں کیونکہ آخرت کا خیال ذہن میں ہے. جب آخرت کا خیال ذہن میں ہوگا تو بہتر سے بہتر تلاش کرو گے جس میں دنیا کا فائدہ بھی ہو، آخرت کا فائدہ. لیکن اگر دنیا کی سوچ ہو ذہن میں تو کہو کہ مالدار ہو، پیسے والی ہو، کل جاب شوپ نہ ہو، نوکری نہ ہو تو بیوی سے سپورٹ بھی مل جائے. یہ دنیاوی خیالات ہیں. لیکن اگر آخرت کا خیال ہو، باپ اپنی بیٹی کا رشتہ کروانا چاہتے ہیں، دنیا کا خیال ہو، کہے گا سب سے پہلی چیز دیکھے گا مال ہو، دولت ہو. لیکن اگر آخرت کا خیال ہوگا سب سے پہلی چیز دیکھے گا ایمان ہو، خوف خدا ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو. پھر سیکنڈری پہ کیا لاتا ہے؟ فائنینشلی بھی تھوڑا مضبوط ہو تاکہ میری بیٹی خوش رہے. تو اگر ہماری زندگی کی ساری کیلکولیشن کا بیس اور دھاگا آخرت ہو، نوکری تلاش میں جا رہا ہوں، کون سی نوکری کروں؟ دنیا کا خیال ہوگا میں اس نوکری کی تلاش میں جاؤں گا جس میں زیادہ سے زیادہ مجھے مال ملے. لیکن اگر آخرت کا خیال ہو، پرائورٹی میری یہ ہوگی کہ وہ نوکری کروں جس سے رزق حلال ملے، شبہہ بھی جس میں حرام کا نہ ہو. لیکن آج یہ پرائورٹیز ہماری نہیں ہے کیونکہ ہمارے ذہن میں معاد کا تصور کیا ہو چکا ہے؟ کمزور ہو چکا ہے. اور دنیا کا تصور، دنیا بہت روشن ہے، معاد ظلمت میں چلا گیا ہے، اندھیروں میں چلا گیا ہے. آقا انصاری کہتے ہیں میں رات کو سو گیا، صبح ہوئی، میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی. جیسے دستک ہوئی دروازہ کھولا، میرا ایک شاگرد آیا. قبلہ کل میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. اب دیکھیے تعبیر بھی اہل بیت بتا رہے ہیں، یعنی جو آپ کرو گے اگر تعلق اپنے امام سے رہے گا، اگر معرفت النفس کا علم ہوگا
پہلے وہ آیت اللہ جس کی اندر تھوڑی سی بری عادت تھی، امام نے خواب کے ذریعے سے سکھایا، اب اس نے اچھا کام کیا ہے، مولا خواب کی تعبیر خواب کی صورت میں آگے سے جواب بھی دے رہے ہیں کہ قبلہ میں نے خواب دیکھا، خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہوں کہ شیطان ملعون ہے، اس کے ہاتھوں میں سینکڑوں رسیاں ہیں، اور دیکھ رہا ہوں سینکڑوں لوگوں کی گلے میں یہ رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اور شیطان کھینچ کھینچ کے ان کو لے جا رہا ہے۔ ہمارے یہ کرانی استاد تھے، وہ مزاحیہ طور پہ کہتے تھے کہ کچھ ایسے تھے جن کو شیطان کھینچ کے لے جا رہے تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ وہ شیطان سے بھی آگے دوڑ کے جا رہے تھے، انہیں صرف تھوڑا دھکے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ اتنا گمراہی میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ شیطان کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ قبلہ میں نے اتنی رسیاں دیکھی، لیکن ایک رسی سب سے موٹی تھی جس کو شیطان بڑی زحمت سے کھینچ رہا تھا، اور استاد معظم میں نے تعجب سے یہ دیکھا کہ وہ رسی آپ کے گلے میں تھی، آپ کو لے جا رہا تھا، لیکن اور تعجب یہ ہوا کہ آدھے راستے میں آپ رسی چھڑا کے بھاگ گئے۔ اس نے کہا بیوی نے بھیجا تو تھا لیکن مولا نے بچا لیا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم۔ تو اگر اسی طرح قریبی تعلق رہے اہل بیت کے ساتھ، انسان محسوس کرے کہ یہ دنیا مقام فنا ہے، ہر چیز اس دنیا میں فنا ہو جائے گی، اور بقا کس کو ہے؟ بقا میری روح کو ہے۔ دنیا میں جو بھی ڈیسیجن لوں، وہ بزنس کا ڈیسیجن، بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی، کہیں پہ بچے کو ایجوکیشن کے لیے بھیج رہے ہو، بیٹی کو یونیورسٹی میں بھیج رہے ہو، ہر وہ کام کرو جس میں پہلے پرائرٹی یہ رکھو کہ اس کی آخرت کا کیا ہوگا، صرف دنیا کا نہیں رکھو، کیونکہ سب سے بڑی ڈیوٹی ایک والد کی یہ ہے کہ اپنے بیٹے کی آخرت کو کیا کرے؟ بچائے۔ رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ تھا جو رسول خدا کے سامنے آیا، رسول خدا کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، کہتے رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس کا باپ بہت گنہگار تھا، ابھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس پہ عذاب الہی ہو رہا ہے، لیکن جب بچے نے بسم اللہ یا کوئی قرآن کی ایک جملہ پڑھا، اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کے عذاب کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اتنا گنہگار تھا لیکن عذاب اس لیے ختم کیا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں بیٹے کو ایک لفظ اچھا سکھایا تھا۔ تو یہ اولادیں آپ کی زندگی کا ذخیرہ ہیں، جس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، یعنی میں زندہ ہوں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں میرے نام اعمال میں لکھی جا رہی، لیکن ہر مومن جب مر جائے گا نام اعمال بند ہو جائے گا۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں چھوڑ کے جا کہ تمہارے جانے کے بعد پھر بھی تمہارے نام اعمال میں چیزیں لکھتی رہیں۔ مولا وہ کون سی چیز ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی چیز ولد صالح ہے، ایک صالح بیٹا تیار کر، ایک صالحہ بیٹی تیار کر، اور جب تک وہ نمازیں پڑھتی رہے گی تمہارے نام اعمال میں ثواب آتا رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم۔ تو عزیزان محترم، انسان جب تک کوشش نہ کرے تب تک اس کے وجود میں یہ عادتیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ آسان سا فارمولہ کہ اپنے بچوں کے لیے ایک شیٹ بنائیے، کارڈ شیٹ بنائیے، جس پہ جیسے آپ کے 7 اعضاء ہیں، لکھیے زبان، آنکھ، کان، پیٹ، ہاتھ، اعضاء کو لکھ لیجئے، اور آنکھوں سے جو گناہ ہیں وہ بھی مینشن کریے، زبان کے جو گناہ ہیں وہ بھی مینشن کریے۔ مثلا لکھیے زبان، اس کے سامنے لکھیے جھوٹ، غیبت، گالی، تہمت، چغل خوری، یہاں کی بات وہاں پہنچانا، یہ 5-6 باکس بنا دیجئے، جو زیادہ تر گناہ معاشرے میں ہوتے ہیں وہ باکس بنا دیا۔ آنکھ لکھیے، آنکھ کے سامنے لکھیے مثلا گندی فلمیں دیکھنا، نگاہ حرام، کسی کے ناموس کو دیکھنا، یہ آنکھوں کی چیزیں ہیں۔ پھر لکھیے مثلا کان، کان کے سامنے لکھیے گانا، غلط بات سننا، کسی کی غیبت سننا، کان کے سامنے لکھ لیجئے۔ پھر مثلا شکم لکھیے، بچہ شکم کا تو نہیں سمجھے گا لیکن جو زیادہ تر جن چیزوں میں انوالو ہے، ڈیلی بیسس پہ 1 مہینے کے مثلا 30 اگر سافٹ ویئر بنا سکتا ہے کوئی مومن سافٹ ویئر بنا دے، یہ 3 کارڈز آپ کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، رات کو جب بچہ آئے وہ چیک کرے، اگر اس نے غیبت کی اس کو ٹک کر دے، اگر اس نے جھوٹ بولا ہے اس کو ٹک مارک کر دے، پھر کیلکولیشن کرے کہ آج مثلا میں نے کتنے گناہ، اس کے پھر آپ وہ بھی رکھیں، مثلا اگر اس نے غیبت نہیں کی اس کے آپ رکھ لیں میں تجھے 50 روپے دوں گا، اگر جھوٹ نہیں بولا اس کا رکھیں میں 25 روپے دوں گا، اور اگر اس نے کیا ہے تو اس کے مائنس ہوتے جائیں، اگر اس نے اچھا کام کیا ہے تو آپ اس کو کوئی انعام لے کر دیں۔ تو بچپن سے جب بچہ کرے گا تو کیا ہو جائے گا، اس کے اندر آپ اچھی اچھی عادتوں کو پیدا کرتے ہیں۔ ایسی چارٹ شیٹس بنائیں، ایسی چیزیں بنائیں جس سے بچوں میں اصلاح پیدا ہو۔ حاتم طائی جو بہت سخی تھا، جب حاتم سے پوچھا کہ حاتم اور بھی عرب ہیں لیکن تمہارے وجود میں اتنی سخاوت کہاں سے پیدا ہوئی، تو کہتا ہے میری سخاوت کا نتیجہ میری ماں کا ایک عمل ہے،
اگر میری ماں مجھے سخی نہ بناتی میں کبھی سخی نہ بنتا. کیا مطلب؟ کہ ڈیلی بیسس پہ جب گھر سے نکلتا تھا میری امی اگر مجھے 5 روپے دیتی تھی تو ایکسٹرا اور 5 دیتی تھی. کہتی تھی اے آتم یہ تمہارے یوز کے لیے ہیں اور یہ فقیر کے خرچے کے لیے ہیں. کہ بچپن سے عادت پڑ گئی جتنا میں اپنے اوپر خرچہ کروں اتنا میں فقیروں کے اوپر خرچہ کروں. اور اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے آج اپنی ذات پہ بھی خرچہ کر رہا ہوں, فقیروں پہ بھی خرچہ کر رہا ہوں. تو ایک حاتم طائی اگر سخی بن رہا ہے تو ماں باپ کی وجہ سے سخی بن رہا ہے. تو بچوں کو اگر بچپن سے ڈیولپ کریں گے تو وہی جذبہ پیدا ہوگا جو کربلا کے بچوں کے دلوں میں جذبہ تھا. کہ پوچھا قاسم کیف عندک الموت, فرمایا چچا احلا من العسل, شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم وہ کوزہ گر ہیں. جس طرح ایک کوزہ بنانے والا مٹکے بنانے والا مٹکے بناتا ہے, یہ بچے آپ کے وہ ہیں, جیسا تم بناتے ہو ویسا ہی تمہیں آخرت میں اجر